السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلی قادرین علی نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں، بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ تو وہ دن ہے رب سے ملاقات کا دن، حساب کا دن، جس دن انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے۔ حساب کے وقت کچھ لوگ آسانی، معافی، نرمی اور رحمت پائیں گے، یعنی کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب میں آسانی ہوگی، ان کو معاف کر دیا جائے گا، ان کے اوپر سختی نہیں کی جائے گی، ان پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے آدمیوں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی مگر یہ کہ وہ لوگوں سے لین دین کرتا تھا، وہ مالدار آدمی تھا، اپنے غلاموں کو حکم دیتا کہ وہ تنگ دست سے درگزر کرے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم اس بات کے اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ تم بھی اس سے درگزر کرو۔ یعنی جو شخص لوگوں کو آسانیاں دے، معاملے میں آسان ہو، جس سے ڈیل کرنا آسان ہو، جس سے بات کرنی آسان ہو، جس کے ساتھ رہنا سہنا آسان ہو، جس سے انسان بات کرے تو کسی پریشانی کا شکار نہ ہو، تو جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب آسان لیں گے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم سے لوگ کتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں، کیا وہ اپنے دل کی بات ہم سے کہہ سکتے ہیں؟ ہم سے کچھ لین دین کرتے ہوئے یا ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا ان سے کچھ بھول ہو جائے تو درگزر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو مزاج کی سختی جو ہے یہ انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ جو دوسروں کے ساتھ سختی کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے گا۔ دوسرا ہے وہ شخص جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا سوچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ عز و جل کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کسی مسلمان کو خوش کرنا یا اس سے کوئی تکلیف دور کر دینا، اس کا قرضہ چکانا اور اسے کھانا کھلانا، اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی کے ساتھ جاؤں اور اس کا مسئلہ حل کرا دوں۔ اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا، کنٹرول کر لیا، اللہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو جو دوسروں پر غصہ نہیں کرے گا، سختی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ڈھانک دے گا۔
جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. یعنی اس دن اس کے اندر ایک امید ہوگی. دو چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کے اندر کسی بھی موقع پر، یا اس کے اندر خوف ہوتا ہے یا اس کے اندر امید ہوتی ہے. مثلا آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو اگر آپ لیٹ پہنچے ہیں تو آپ کو کیا خوف ہوتا ہے کہ شاید اب چیک ان نہ کروا سکوں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں ٹائم پر ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گا. کیونکہ ہر ٹریولنگ میں گھبراہٹ تو ہوتی ہی ہے، چاہے آپ 3 گھنٹے پہلے ہی جا کے بیٹھ جائیں، پھر بھی جب تک آپ چیک ان کر نہیں چکتے تو آپ کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا ابھی. تو کچھ تو ہمارے مزاج کے اندر بھی انگزائٹی ہوتی ہے، کچھ جلد بازی ہوتی ہے بعض اوقات، تو اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. لیکن ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے دل میں سکینت کا ڈال دیا جانا کہ مشکل سے مشکل موقع پر انسان گھبرائے نہیں. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ دوسروں کی مشکل کو آسان کرتے ہیں. غار ثور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے تھے جب مشرکین کو انہوں نے بالکل غار کے قریب دیکھا، لیکن آپ اس وقت بھی اطمینان میں تھے، سکینت میں تھے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ یقین کس شخص کو ہوتا ہے کہ جو زندگی میں اچھے کام کرتا رہے، رب کی رضا کے کام کرتا رہے، اور ان نیکیوں کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک اطمینان رہتا ہو. جب اوور آل آپ کی شخصیت کے اندر یعنی آپ کے مزاج کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک امید ہوتی ہے، تو پھر خوف اور گھبراہٹ کے موقع پر بھی امید زیادہ ہوتی ہے بنسبت فکر اور خوف کے. تو اس کو کرنے کے لیے اوپر جو کام بتائے ہیں، کسی کو خوش کرنا، کسی کی تکلیف دور کر دینا، کسی کا قرضہ چکا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ. مثلا بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ اکیلے شاپنگ کرنے سے گھبراتی ہیں، ضرورت کی چیز بھی خریدنی ہو تو اکیلے نہیں جا سکتے، تو آپ اپنا وقت نکالتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں اور جلدی کام نپٹا لیں گے. کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہے، ڈرائیو نہیں کر سکتا، آپ اس کو لے جاتے ہیں. اسی طرح کسی کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کوئی مشکل ہے، تو آپ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کے دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. اسی طرح کھانا کھلانا اور غصے کو کنٹرول کرنا. ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ احسان کرنا، اور دوسرا یہ کہ دوسرے سے اپنی ناراضگی کو دور رکھنا. ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، تو اگر غصہ ایک حد کے اندر ہو تو اس پر ملامت نہیں ہے، لیکن غصہ جب حد سے بڑھ جائے اور آپ ظالم بن جائیں، فزیکل ابیوز کریں، مار پٹائی شروع کر دیں، دروازے توڑنے شروع کر دیں، چیخو پکار شروع کر دیں، اور ایک طوفان کھڑا کر لیں چھوٹی سی بات پر، اور بات سمجھ کے نہ دیں، بات کرنا نہ چاہیں، اور غصے کو لمبائی کرتے چلے جائیں، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. فرمایا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. یعنی آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن ثابت قدمی دے گا. اور بد اخلاقی اعمال کو یوں تباہ کرتی ہے جیسے سرکہ شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. شہد ویسے تو میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس میں سرکہ ڈالے، وہ ایک دوا بنتی ہے نا جو ہارٹ کھولنے کے لیے بنتی ہے، تو اس میں سرکہ بھی ہوتا ہے اور اس میں شہد بھی ہوتا ہے اور بھی کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا ذائقہ کھٹا ہو جاتا ہے، یعنی شہد پھر شہد نہیں رہتا بلکہ سرکے کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے اس پر. تو بد اخلاقی بھی سرکے کی طرح ہے جو مٹھاس کو ختم کر دیتی ہے. یعنی اگر ایک انسان ویسے بہت اچھا ہے، خرچ بھی کرتا ہے، جیسے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو کچھ ہسبینڈ ویسے بہت کھلی چھٹی دیتے ہیں، جو چیز چاہے کر لو، جو کھاؤ، جو پیو، جو بناؤ، جو پہنو، پیسے بھی خوب دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بات پر اتنا شدید غصہ کر جاتے ہیں، اتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ساری خوشیوں پر پانی پھر جاتا ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ بہت سے گھر اس سے خراب ہوتے دیکھے ہیں کہ جس میں ناروا قسم کا غصہ اور ناروا قسم کی سختی اور پابندی جو ہے وہ دوسروں کا گلا گھونٹ دیتی ہے. پھر اسی طرح جہنم سے بچنے کے لیے بچیوں کی خوش دلی سے پرورش کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور محنت اور کوشش کر کے ان کو کھلائے پلائے اور انہیں پہنائے تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن آگ سے آڑ ثابت ہوں گی. یعنی قیامت کے دن وہ آگ میں جانے سے اس کو روک دیں گی. اب اس میں دیکھیے کہ کیا چیزیں، صرف 3 بیٹیاں ہونا کافی نہیں. بازو کا تو ہوتا ہے کسی کی تیسری بیٹی ہے تو اس کو خوشخبری سنانے لگتے ہیں اب تو جنت تمہاری پکی ہوگی. نہیں، بات یہ ہے کہ ان بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیسے ہو رہا ہے یہ میٹر کرتا ہے. ان پر صبر کرے، کیونکہ بیٹیاں جسے کہتے ہیں نا کہ پرائی امانت ہوتی ہیں. آپ اگر غور کریں تو ایک بچی کو آپ پیدا کرتے ہیں، اسے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اس کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں. پھر جب وہ جوان ہو جاتی ہے آپ اس کی شادی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد شوہر کا حق آپ سے زیادہ ہو جاتا ہے اس پر.
یعنی پورا انویسٹ آپ نے کیا اور اب ان کی مرضی کہ وہ ملنے بھی دیں کہ نہ ملنے دیں. کتنی ایسی کہانیاں. تو پھر اس وقت کیا چیز صبر دلاتی ہے انسان کو؟ یہی چیز صبر دلاتی ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر پالا تھا، میں نے اللہ کی خاطر اس پہ خرچ کیا، اس کی تعلیم پہ خرچ کیا، اس کے لباس پہ، اس کے سب چیزوں پہ، اس کو ایک اچھی خاتون بنایا. اب جو کچھ یہ کرے گی تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اس کے اچھے نیک کام. لیکن ان سب کا اللہ کی خاطر کرنا بہت ضروری ہے، اور صبر کے ساتھ. یہ نہیں کہ بیٹیوں کو تانے دینے شروع کر دو، کیونکہ کچھ لوگ خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تانے بھی ساتھ ساتھ دیے چلے جاتے ہیں، برا سلوک بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ کی معافی پانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی لغزش کو معاف کر دیتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے معاف کر دیں گے. معاف کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر سودا واپس لے لینے والے دکاندار کی معافی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی سے سودا واپس کر لیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں اور غلطیوں کو معاف کر دیں گے. یہاں پر تو شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ یہاں تو عموماً جو سیل پالیسی ہے اس کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اگر آپ کو چیز پسند نہیں آئے تو اتنے دن کے اندر آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں، اور وہ آرام سے اس کو واپس کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے دین میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ البیعان بالخیار، خرید و فروخت کرنے والے کے پاس اختیار ہے ما لم یتفرقا، جب تک وہ جدا نہیں ہوتے. یعنی اگر ایک مجلس میں بیٹھ کے سودا کر رہے ہیں اور کر لیا، پیسہ بھی لے لیا، چیز سائن بھی کر دی، لیکن ابھی اٹھے نہیں کہ کسی ایک کی نیت بدل جاتی، نہیں میرا نہیں دل چاہ رہا میں تمہیں دوں، یا میں نہیں چاہتا خریدوں، تو کوئی بات نہیں، آپ وہاں پر آپس میں پھر دوبارہ اپنی ڈیل کو انڈو کر سکتے. لیکن ایک دفعہ آپ گھر چلے گئے، اس مجلس سے نکل گئے، پھر اب بیچنے والے کو اختیار ہے کہ وہ آپ کا سودا واپس نہ لے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی سودا واپس لے لیتا ہے، اسی طرح ہمارے ہاں رواج ہے کہ بیانہ لے لیتے ہیں، یعنی بات پکی کرنے کے لیے مثلا 1,00,000 کا سودا ہے تو 5,000 پہلے دے دو، اور اگر تم نے نہیں لیا تو پھر وہ 5,000 گئے. تو اب اگر کوئی وہ بیانہ 5,000 واپس کر دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو قیامت کے دن انسان کے لیے اللہ کے ہاں معافی کا سبب بنے گی. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چڑیا کو ذبح کرتے ہوئے اس پہ رحم کرے گا قیامت کے دن اللہ اس پر رحم کرے گا. یعنی اللہ کی رحمت پانے والے لوگ ہیں. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اب یہ جو چڑیا کی بات کی گئی، چڑیا سب سے چھوٹا جانور ہوتا ہے جس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اگر چڑیا کے اوپر نرمی اور رحمت کا ذکر ہے تو پھر مرغی اور بکری اور گائے اور اونٹ، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان سب چیزوں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے گا اگر آپ ان کے ساتھ سکون کا معاملہ کرتے ہیں. اس دفعہ کی بقرہ عید تھی تو الحمدللہ میرے نواسے نے ہی سارے بکرے کو 4-5 مختلف لوگوں کے تھے، سب ذبح کیے. تو میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اس نے آگے سے کچھ کیا نہیں، تو کہہ رہا تھا کہ نہیں، اس پہ ہم ہاتھ پھیرتے تھے اور بسم اللہ پڑھتے تھے تو سکون کے ساتھ وہ لیٹ جاتا تھا. تو یہ ہے کہ اگر آپ ذبح سے پہلے پانی پلا دیں، اس کی آنکھیں ڈھانپ دیں، وہ جو آپ نے شاید دیکھا بھی ہو مرسی ذبیحہ، جس میں وہ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے پھر کانوں کو آنکھوں کے اوپر لے آتے ہیں کہ ذبیحہ خود چھری نہ دیکھے، چھری تیز ہوتے ہوئے نہ دیکھے، اور پھر تیز چھری کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے فوراً ذبح کر دیا جائے. تو وہ سرنڈر کر دیتے کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا، اس لیے اللہ نے انہیں انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے. تو جب نرمی کا معاملہ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ بھی آگے سے نرمی کا ہی معاملہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کر دیتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا. یعنی ایک تو دنیا کی عزت ہے نا، تو دنیا میں ہمیں جاننے والے زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ ہوں گے؟ اگر ہماری عزت کو کوئی حرف آئے، کوئی کمی بیشی ہو تو میکسیمم کیا ہوگا. لیکن قیامت کے دن تو اولین و آخرین جمع ہوں گے ایک جگہ. اگر کسی کی بے عزتی ہوتی ہے اور وہاں کسی کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ جو دعا ہے نا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو وہ جہنم میں جانا جو ہے وہ سب سے بڑی رسوائی کی بات ہے کہ کسی کے بارے میں بھی یہ کہا جائے کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کو معاف کر دے گا، اس کو ذلت سے بچائے گا، ظلم کا شکار نہیں ہونے دے گا، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا.